حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ چھوٹے تھے، یہ بچے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کی تیاری کرتے تو آپ برتن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے۔ اس وضو کے پانی سے جو حضرت عبداللہ لاتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، ضروریات سے فارغ ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیکھا کہ برتن میں وضو کا پانی موجود ہے۔ پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور دعا کی کہ یا رب العالمین عبداللہ کو فقیہ بنا دے، علم دین کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کے سینے کو کشادہ کر دے، علم کے نور سے منور فرما دے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرما دی۔ آپ بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور حضور کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی، اور حضور کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ لیکن اب حضرت عبداللہ کا کردار اور عمل دیکھیے، اور علم دین کی اہمیت دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نو عمر تھا، زمانے کی دہلیز پر تھا، نو عمر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میرا ایک دوست تھا، انصاری صحابی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ابھی اکابر صحابہ اکرام موجود ہیں، ہمیں ان کی مجلسوں میں پہنچنا چاہیے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث طیبات ان صحابہ اکرام کے پاس ہیں، ہمیں ان سے لینا چاہیے اور علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے یہ باتیں اپنے دوست سے کہیں کہ چلو ہم کل سے یا چند دنوں کے بعد اس عمل کو شروع کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی محفلوں میں چلیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور علم دین سیکھیں گے۔ اب وہ صحابی ہیں جو انصاری تھے، کسی مصروفیات میں لگ گئے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ساتھ نہ دے سکے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود اکیلے نکل پڑے، صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کرتے، محفلوں میں ان کی بیٹھتے، حدیثیں سنتے، علم دین حاصل کرتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے کہ جس میں ان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے، تو آپ ایک حدیث سننے کے لیے یہ خبر ملتی کہ فلاں آدمی یہ حدیث سنے ہوئے ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس دوپہر کے وقت ان کے در دولت پر پہنچ جاتے۔ اب آپ کو یہ خبر ملتی کہ وہ قیلولہ فرما رہے ہیں صحابی رسول۔ قیلولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب یہ دیکھتا کہ وہ قیلولہ فرما رہے ہیں صحابی جن سے میں علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو میں دستک نہ دیتا، میں انہیں نہیں بلاتا، تو پھر کیا کرتا؟ تو میں یہ کرتا کہ چادر کو
موڑ کر اپنے سر کے نیچے لگاتا اور ان کے دروازے کے قریب لیٹ جاتا۔ توجہ سے سنیے، دل دماغ پہ بٹھائیے کہ میں انہیں آواز نہ دیتا، چادر کو موڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھتا اور وہیں لیٹ جاتا، اور کہتے ہیں کہ لو کے تھپیڑے میرے چہرے پر آتے اور میرا چہرہ جھلس جاتا تھا۔ لیکن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سننے کی وجہ سے اس تکلیف کو، پریشانی کو برداشت کرتا تھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے یہ تکلیف، یہ پریشانی ہینچ ہے، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں اس در سے واپس لوٹ جاؤں اور شام کو آرام کر کے آ جاؤں۔ پتہ نہیں صحابی سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، میں زندہ رہا نہ رہا، میں حدیث کے سننے کے شوق میں وہیں لیٹ جایا کرتا تھا اور لو کے تپیڑے کھاتا رہتا تھا، اور لو کے تپیڑے مجھے جھلسا دیا کرتے تھے۔ آج بھی جو حجاج اکرام یا عمرہ کرنے والے گرمیوں کے دنوں میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ عرب کی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بڑا بڑا اچھا پتھر لگا ہوا ہے مکہ شریف میں، حرم شریف میں، لیکن اس کے بعد بھی اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس دور میں کہ جب ریگستان ہی ریگستان تھا، بلڈنگیں نہیں تھیں، تو کیسی لو چلا کرتی ہوگی اس وقت عرب کی سرزمین پر، اور کیسے سفر ہوتے ہوں گے اور کیسے دوپہر کا وقت گزرتا ہوگا۔ اب یہ وہیں لیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں کیا نیند آئے گی سوائے اس کے کہ بار بار لو کا تھپیڑا آ رہا ہے اور جھلسا کے جا رہا ہے، لیکن آپ اف نہ کرتے اور دستک نہ دیتے۔ یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، کبھی ایک بار کا واقعہ ہو گیا ہو حضرت عبداللہ کا، نہیں، بارہا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ایک حدیث کے سننے کے شوق میں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں پر پہنچے ہیں اور آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ پھر جب وہ ضرورت کے وقت صحابی رسول اپنے گھر سے نکلتے تو دیکھتے، ارے یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ تو دیکھتے کہ یہ حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ کیا وجہ آپ کو یہاں لے آئی اور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے آواز کیوں نہ دی؟ میں آپ کو اپنے گھر کے اندر لاتا، برکت ہوتی، آپ باہر لیٹے ہوئے ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ کا جواب ہوا کرتا تھا کہ نہیں، جب حضور کی حدیث کو سنا جائے یا علم دین کو حاصل کیا جائے تو اس پر یہ حق ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ علم دین جن سے لینے جا رہا ہے ان کا ادب کرے، اور مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں نہیں نہیں اے حضرت عبداللہ، آپ ہمیں اپنے گھر بلا دیں۔ بولے نہیں، میں آپ سے علم دین حاصل کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ حدیث سنتے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتائی ہوتی، اور وہ سن کر وہاں سے واپس ہو جایا کرتے تھے۔ میں اتنا سا کام ہوا کرتا تھا۔ اب ایک حدیث کے سننے میں کتنا وقت لگتا ہوگا بتائیے آپ؟ 10 منٹ، 15 منٹ؟ میرے پاس آپ آتے ہیں، ہم کئی حدیثیں آپ کو آدھے گھنٹے میں سنا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اتنی دیر کا وقت لینے کے لیے پورا دن گزار دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ، اور گرمی کے اندر لو کے تھپیڑوں کے موجود، لیکن واپس نہیں ہوتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے، تو جب ان کے لیے دعا کی گئی اور جنت کی بشارت انہیں دی گئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، یہ ان کو بشارت مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے علم حدیث حاصل کرنا نہیں چھوڑا، علم دین کو سیکھنا نہیں چھوڑا، صعوبتیں برداشت کی لیکن علم دین حاصل کیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، تو کیا ہمارے اندر کیا اس کا 1% کا جذبہ پایا جاتا ہے؟
اب جب ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو کیا ہمارے دل و دماغ پر حدیث نقش ہو جائے گی؟ کیا ہم میں غیرت آ جائے گی؟ کیا ہمارے اندر خودداری پیدا ہو جائے گی؟ ہم کتنا سمجھاتے ہیں لیکن لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو وقت ہے آپ کے پاس، جو عمر ہے آپ کے پاس، یہ بڑی انمول ہے، اسے ایسے ہی رخصت مت ہونے دیجئے، اسے کام میں لگا دیجئے۔ اور علم دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تفسیر کبیر کی ایک حدیث آپ کے سامنے کسی اور موقع پر رکھیں گے، کیونکہ جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ہمارے پاس اس کے تعلق سے وقت کم ہے، لیکن ہم بتائیں گے کہ علم دین کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، وہ کسی دن اور گفتگو ہوگی۔ ہم نے ایک حدیث کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور کے چچا کے بیٹے کا عمل یہ ہے، صحابی رسول کا عمل یہ ہے، فقی حضرت عبداللہ کا عمل یہ ہے، تو ہمیں کس طرح کا عمل رکھنا ہے، کس طرح کی سوچ رکھنی ہے، کس طرح کی بیداری رکھنی ہے، یہ خود آپ کو سمجھنا ہے۔